نوازے۔ میرے عزیزوں، آئیے ماہ رمضان کے احکام و مسائل میں آج روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان آپ کے درمیان کیا جاتا ہے۔ سماعت فرمائیں، یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے، کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر کوئی روزے دار اپنا روزہ بھول گیا اور بھولے سے کھا لیا، پی لیا یا جمع کر لیا تو بہرحال اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث پاک ہے، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھول کر کھاتا پیتا ہے اسے اس کا رب بھلاتا ہے اور اسے اس کا رب کھلاتا ہے، لیکن یاد آتے ہی فوراً کھانا پینا چھوڑ دے۔ اگر یاد آنے کے بعد بھی وہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے تو ایک دانہ بھی حلق کے نیچے اتارا، یاد آنے کے بعد پانی کا ایک بوند، ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اتارا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے، پان تمباکو وغیرہ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کا دھواں وہ سارا کا سارا باہر کر دیا ہو۔ پان کھانے سے، تمباکو کھانے سے جو لعاب تیار ہوا، وہ لال پانی، اس کا کوئی جز بھی حلق کے نیچے نہیں اترا، لیکن پھر بھی حکم یہی ہے کہ روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی ایسی چیز منہ میں رکھنے سے جو گھل جاتی ہے، جیسے شکر ہے، نمک وغیرہ، منہ میں رکھا، زبان پر رکھا اور اس کا پانی پی گیا تو حکم یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے دانتوں سے خون نکلا، اگر خون تھوک سے کم ہو، زیادہ ہو یا برابر ہو، کتنا بھی ہو، حلق کے نیچے اترا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو حکم یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو بہرحال اس کا روزہ برقرار رہے گا، لیکن روزہ اسی وقت جائے گا جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقنہ اطباء دور قدیم میں ایک طرح کا یہ علاج کرتے تھے، حقنہ لیتے تھے، یعنی پاخانے کے مقام میں نلی وغیرہ داخل کر کے علاج کیا جاتا تھا۔ آج بھی میڈیکل سائنس کی ترقی کے دور میں اس طرح کے علاج وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کا علاج اگر کرایا گیا تو حکم یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل یا کوئی اور دوا ڈالا اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہا پانی کان میں ڈالا یا پانی کان میں چلا گیا تو بہرحال اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ یہ پانی کے لیے رخصت ہے، وہ بھی کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں جائے گا۔ کان میں کوئی تیل گیا، کوئی اور لکوڈ داخل کیا گیا، جیسے کان وغیرہ درد دیتا ہے تو گھر کی بڑی بڑی عورتیں ایک مخصوص علاج کرتی ہیں، وہ تمباکو لیتی ہیں، رائی کا تیل وغیرہ ہلکا گرم کرتی ہیں اور اس کو کان میں انڈیل دیتی ہیں۔ اس طرح کا علاج اگر روزے کی حالت میں کرایا گیا تو حکم یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، روزہ ٹوٹنے کے لیے شرط ہے بدن کے جو سوراخ ہیں ان سوراخ سے کوئی چیز اندر سرایت کی جائے، اندر پہنچائی جائے، جیسے حلق ہے، ناک کے نتھنے ہیں، دونوں کان کا سوراخ ہے، پاخانے کا مقام اور عورت کے لیے پیشاب کا مقام، یہاں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے گی تو روزہ جاتا رہے گا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہ ہے، انجیکشن ان سوراخوں میں نہیں لگائے جاتے، بلکہ انجیکشن وغیرہ جو ہے رگوں میں لگتے ہیں، گوشت میں لگتے ہیں، اس لیے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں جائے گا۔ حتیٰ کہ گلوکوز وغیرہ چڑھایا، اس کا انجیکشن بھی ہاتھ میں لگتا ہے، نس میں لگتا ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اکثر عوام میں مشہور ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور لوگ انجیکشن لگانے جاتے ہیں تو روزہ توڑ کر جاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کا حکم بھی انہیں دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی کی سنی سنائی بات پر عمل کر کے اپنے روزے کو نہ توڑیں، بلکہ اگر شرائط کفارہ پائے جائیں تو اللہ اکبر، ان پر کفارہ بھی لازم آ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عوام میں ایک مسئلہ بڑی شدت سے مشہور ہے
کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے لوگ اس پر اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ وہ مسجد میں صف اول میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، 10-15 منٹ میں اٹھ کے جائیں گے وضو خانے پر، وہاں سے تھوکیں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے۔ کہیں چند روزے دار بیٹھے ہیں تو وہ منٹ 2 منٹ میں تھوکتے ہی رہیں گے، اور اتنا تھوکیں گے کہ وہاں دیکھنے سے کراہت آئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہم کئی مجلس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو تھوکنے کے لیے کوئی باہر نہیں جاتا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، تو جیسے عام دنوں میں تھوک نگلا جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھی نگل سکتا ہے۔ اس میں روزے میں کسی طرح کی کراہت نہیں آئے گی، بلکہ مکروہات روزہ میں ایک مسئلہ یہاں تک موجود ہے کہ کوئی مسلسل اپنے منہ میں اپنا لعاب جمع کرتا رہا، اور جمع کرتے کرتے 15-20 منٹ میں اس کا منہ اس کے لعاب سے، اس کے تھوک سے لبریز ہو گیا، بھر گیا۔ اب اسے تھکنا چاہیے، اس نے تھکا نہیں، اور اتنی زیادہ کوانٹٹی میں، اتنی زیادہ مقدار میں اس نے اپنا لعاب حلق کے نیچے اتار لیا، پھر بھی حکم یہی ہوگا کہ روزہ نہیں جائے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ لیکن ایسی حرکت نہ چاہیے، ایسی گری حرکت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تھوک وغیرہ نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، لیکن ایک غلط مسئلہ عوام میں بڑی شدت کے ساتھ مشہور ہوا تو فقہاء کرام نے اس پر روشنی ڈالی کہ تھوک نگلنے سے روزہ کب جائے گا۔ تو کب جائے گا؟ تو اس کی صورت یہ ہے، کوئی اپنی ہتھیلی پر دیوار وغیرہ پہ تھوکا اور اسے چاٹ کر نگل جائے تو روزہ جائے گا، اور کون سر پھرا ایسی حرکت کرے گا؟ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ تھوک نگلنے سے ہرگز روزہ نہیں جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خاص طور سے ٹیلر وغیرہ حضرات، وہ منہ میں دھاگا وغیرہ رکھتے ہیں، جب بھی وہ ان کا کام وغیرہ ہوتا ہے تو منہ میں دھاگا رکھنے کی بنیاد پر، مثال کے طور پر ایسے کچے رنگ کا دھاگا منہ میں رکھا گیا، اس کا رنگ کچا تھا، تھوڑی دیر میں منہ میں رکھنے کے سبب سے وہ رنگ چھوڑ دیا، اور وہ رنگ والا لعاب پانی اس کے حلق کے نیچے اس نے اتار لیا، تو اگر روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے بہت صدمہ ہوا، شدید حادثے کا شکار ہو گیا، بچے وغیرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روزے دار پر رکت طاری ہوئی، اور صدمے میں اتنا رویا کہ رونے کے سبب سے اس کے آنسو وغیرہ اس کے منہ میں چلے گئے، تو اگر بوند 2 بوند ہے تو کوئی حکم نہیں ہوگا، لیکن اگر اتنا آنسو تھا کہ پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور حلق کے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہے، سارا کا سارا باہر اگل دیا، تو بہرحال اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ جہاں روزہ ٹوٹ جائے گا فرمایا گیا، وہاں یہ قید ہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح سے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ روزہ کی تعریف یہ ہے، روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جمع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزے کے باب میں جب بھی احکام و مسائل پیش کیے جائیں گے تو کھانے کا ذکر ہوگا، پینے کا ذکر ہوگا، اور تیسری چیز جس سے بچنا ہے جمع، اس کے بھی مسائل آئیں گے۔ تو کوئی بیہودہ بات کرنا آپ سے مقصد نہیں ہے، بلکہ شرعی مسئلے کی وضاحت مقصود ہے۔ تو فرماتے ہیں مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی، مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا۔ گلے لگایا، مرد نے عورت کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو فرماتے ہیں جس کو انزال ہوا اس کا روزہ جاتا رہا۔ اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور اگر عورت نے پہل کی اور وہ مرد کو اس نے چھوا یا مرد کا بوسہ لیا، اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو فرماتے ہیں مرد کا روزہ نہیں جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ مرد کی جانب سے شرکت نہیں ہوئی ہو، مرد اس میں انوالو نہیں ہوا ہو، لیکن شہوت کی بنیاد پر انزال ہو گیا تو فرماتے ہیں روزہ مرد کا نہیں جائے گا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ اور مرد نے عورت کو چھوا لیکن عورت اور مرد کے درمیان ایک اتنا موٹا کپڑا تھا جو سر کی چوٹی سے لے کر قدموں کے ناخون تک یا اس کے نیچے تھا، اور بدن کی گرمی وغیرہ
कतान महसूस नहीं होती थी, वो इतना मोटा था। लेकिन अब शहवत की बुनियाद पर अगरचे इंजाल हो गया हो मर्द को, फिर भी फरमाते हैं रोज़ा नहीं जाएगा। या औरत को इंजाल हो गया हो, जब भी रोज़ा नहीं जाएगा। वजह यह है कि दोनों के दरमियान इतना मोटा कपड़ा है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती। तो अब इंजाल भी हो जाए तो फरमाया रोज़ा नहीं जाएगा। और अगर कपड़ा नहीं था या था तो इतना बारीक था कि उसके बावजूद गर्मी महसूस होती थी, तो अब फरमाते हैं इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से मुबालगे के साथ इस्तिंजा किया, यहाँ तक कि हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुँच गया तो रोज़ा टूट गया। और इतना मुबालगा चाहिए भी नहीं कि इससे सख्त बीमारी का अंदेशा है। टॉयलेट वगैरह रोज़े की हालत में जाएं तो इस बात का भरपूर लिहाज रखें, ख़ास तौर से पानी इस्तेमाल करते वक्त तेज़ सांस अंदर की जानिब न खींचें, बल्कि इससे परहेज़ करें, क्योंकि वो पाखाने के मकाम से भी अगर पानी एक मखसूस जगह हुक्ना रखने की जगह तक अगर पहुंच गया तो हुक्म यही होगा कि रोज़ा टूट जाएगा। और इतनी तेज़ सांस खींचना भी नहीं चाहिए कि शदीद बीमारी का इसे अंदेशा है, इसलिए ऐसी आदत हरगिज़ ना बनाएं। बल्कि बाज़ मोहतात उलमा फरमाते हैं, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि रोज़े की हालत में बैतुल खला वगैरह को जाए तो कुछ बोसीदा फटा पुराना कपड़ा लेकर जाए और पानी के इस्तेमाल के बाद उठने से पहले उस कपड़े से उस मखसूस हिस्से के पानी को जज्ब कर ले, ताकि वहाँ से पानी चढ़ने का किसी तरह का इम्कान बाकी ना रह जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरह अवाम में एक मसला मशहूर है, कै से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। फरमाते हैं कस्दन मुँह भर कै की और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया, और अगर मुँह भर से कम की तो रोज़ा ना टूटा। जानबूझकर कै की और मुँह भर कै की और उसे उस वक्त अपना रोज़ादार होना याद था तो हुक्म यही होगा कि रोज़ा जाता रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा। तो एक गलत मसला जब अवाम में बड़ी शिद्दत के साथ मशहूर हुआ कि कैसे रोज़ा टूट जाता है, तो हमारे बुज़ुर्गों ने, फ़ुक़हाए किराम ने इसकी वजाहत की कि कैसे रोज़ा तो नहीं जाता, अलबत्ता जो जाने की सूरत है वो बहुत मुहाल है। उसको समझाया कि कैसे रोज़ा उस वक्त टूटेगा कि कस्दन कै किया हो, जानबूझकर कै किया हो, अपने इरादे से किया हो और मुंह भर किया हो, और उस वक्त उसको रोज़ादार होना भी याद हो तो रोज़ा टूटेगा। अब बताइए, एक शख्स की तबीयत नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई बदहज़मी वगैरह नहीं है, अब वो हलक में अगर उंगली डालकर कै वगैरह करना चाहे तो उसका दम निकलने लग जाएगा, लेकिन कै आसानी से नहीं होगी, और हो भी गई तो मुंह भर होना ये बहुत जो है दुश्वार मामला होगा। तो खुलासा यही है कि कैसे रोज़ा नहीं टूटेगा, जो तोड़ने की सूरत है वो बहुत मुहाल है कि रोज़ादार होना भी याद हो और मुंह भर करे और जानबूझ कर करे तो रोज़ा टूटेगा। और अगर ये सारी बातें पाई गई लेकिन कै मुंह भर नहीं हुई, थोड़ी सी हुई, तो फरमाते हैं रोज़ा नहीं टूटेगा। राख खुद बखुद कै हो तो थोड़ी हो या मुंह भर हो। मुंह भर कै उसे कहते हैं जो आसानी से रोकी ना जा सके। कभी कभी कै इतनी तेज़ी से आती, इतनी फोर्स से आती है कि आप रोकना चाहें तो रुकती नहीं है, सारी रुतूबत बाहर निकल जाती है, तो ऐसी इसको मुंह भर कै कहते हैं। और ये खुद ब खुद हुई तो खुद ब खुद कितनी भी कै हो जाए, कै से रोज़ा बहरहाल नहीं जाएगा। कै के सबब से उसका रोज़ा महफूज रहेगा, उसका रोज़ा सलामत रहेगा। हाँ, खुद ब खुद कै हो रही थी और उसने जब जबर किया, अब मुंह भर कै हो रही है तो रुकेगी नहीं, उसने दांत वगैरह दबा दिए और रोका, अगरचे एक चने की मिकदार उसने लौटाया तो अब रोज़ा टूट जाएगा। वजह ये है कि ये उसकी जानिब से अमल हुआ और जो चीज़ बाहर निकल गई अब उसे वो लौटा रहा है, तो हुक्म यही होगा कि रोज़ा टूट जाएगा। और खुद ब खुद कै हो, कभी ऐसा होता है कै जो है सीने तक आई, हलक तक आई और फिर वापस लौट गई, तो अब ऐसी सूरत में वो खुद ब खुद अगर लौट रही है तो रोज़े पर कोई असर नहीं होगा, रोज़ा मुतासिर नहीं होगा, उसका रोज़ा महफूज रहेगा, उसका रोज़ा सलामत रहेगा। कै के ये काम उस वक्त है कि कै में खाना आए, पानी आए या खून आए, और अगर बलगम आया तो बलगम कितना भी हो, बलगम की कै कितनी भी हो, रोज़ा नहीं तोड़ेगी और ना वो नजिस होगी, यानी उससे वज़ू भी नहीं जाएगा।
رمضان شریف میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ کھائے پیے تو حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی سلطنت ہو تو ان کا سر قلم کیا جائے گا جو ماد اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک میں اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر فقہاء کرام نے یہ حکم بیان فرمایا کہ ماہ رمضان شریف میں جو کھانے پینے کی ہوٹلیں مسلم علاقوں میں رہتی ہیں اور وہ دن میں کھولتے ہیں تو ان کا کھولنا ناجائز ہے، اور ماد اللہ رب العالمین وہ ناجائز فعل کے مرتکب ہیں کہ ماہ رمضان کا تقدس وہ پامال کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ بغیر وجہ شرعی کے روزہ نہیں رہ رہے ان کی وہ مدد کر رہے ہیں، ان کی اعانت کر رہے ہیں، تو ان کا یہ فعل سخت ناجائز ہے۔ بعض علاقوں میں مہاراشٹر وغیرہ میں یہ ہے، بامبے میں بھیونڈی میں، کہ ہوٹلوں میں وہ پردہ لگا دیتے ہیں اور پردہ لگا کر کھلاتے ہیں، اور اس طرح سے اسلامی بیداری کا اور اسلامی مزاج کا وہ ماد اللہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان کا احترام کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں احترام کی اتنی جستجو اور ماہ رمضان کے تقدس، ادب و احترام کی اتنی فکر ہوتی تو تمہارے شٹر گرے رہتے، ہوٹلیں بند رہتی، تو ان کا یہ فعل سخت ناجائز ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ان چیزوں کا ذکر تھا جن کے سبب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ مولا کریم ہم سب کو ماہ رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔